السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قرآن نے کھولے راز اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر۔ ناظرین، جب لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور ایسی خوبصورت آیات ہوتی ہیں جو کہ تخلیق کے بارے میں ہیں، کہکشاؤں کے بارے میں ہیں، تو لوگ ان کے رازوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں، اور میرا دل جو ہے اٹک جاتا ہے ایسی تمام آیات کے اختتام پہ۔ مثلاً کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمیں ارشاد فرمایا۔ کہکشاؤں کی بات ہوتی ہے اور آتا ہے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کہکشاؤں کی بات کے ساتھ ہی آتا ہے اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کائنات اور کہکشاؤں کی بات کے بعد آتا ہے اللہ ہی کارساز ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم سوچتے نہیں ہو، تم ڈرتے نہیں ہو، حکمت والا اور خبردار کرنے والا وہی ہے، اور غالب اور بخشنے والا وہی ہے، تم لوگ یقین کیوں نہیں کرتے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں انہی کے بارے میں غور و فکر کرتی رہتی ہوں۔ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ قرآن نے کہکشاؤں کی دریافت اور کہکشاؤں کی کھوج کے معاملے میں کیا راز کھولے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے دو مہمان، ڈاکٹر عالیہ اکرم جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں عربک لینگویج اور لنگوسٹکس کی، چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف عربک ڈپارٹمنٹ کی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، اور ساتھ میرے موجود ہیں سائمہ جو کہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، پڑھتی ہیں اور سائنسز اور قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم ڈاکٹر عالیہ بات کریں گے کہکشاؤں کی۔ تو قرآن پاک میں گیلیکسیز کا کہیں ذکر آیا ہے اور کیسے آیا ہے؟ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے۔ تو یہ چراغ جو ہمیں نظر آتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، انہی سے ہماری گیلیکسیز مل کے بنتی ہیں نا۔ صحیح۔ اور یہ کہ صرف اتنا جنرلائزڈ وے میں نہیں ذکر کیا، آگے یہ بھی فرمایا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اسپیسیفک ناموں کے ساتھ پھر بتایا ہے کہ ہم نے اس آسمان میں سراج مینس کہ ایسا سورج، ایسا لیمپ کہ جو فیول سے چلے، کسی اس کی گیس ہو، تیل سے چلے اور لائٹ کے ساتھ ہیٹ بھی دے، اور یہ سورج کے لیے استعمال ہوئے۔ اور قمر کے لیے جو نور ہے وہ اٹس اونلی لائٹ، اٹ ڈزنٹ گیو ہیٹ۔ بالکل۔ اور جبکہ اگر ہم بائبل میں یا کہیں اور دیکھیں تو دے اونلی یوز ون ورڈ لائٹ۔ ہاں، ایڈجیکٹیوز کے استعمال سے وہ اس کو کر لیتے ہیں کہ جیسے سن دا گریٹر لائٹ ٹو رول دا ڈے اینڈ مون دا لیسر لائٹ ٹو رول دا نائٹ۔ ٹھیک۔ تو لیکن قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ وہ اسپیسیفک ورڈز کے ساتھ ان گیلیکسیز کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا، ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے رب العالمین ہے، اور رب کی جب ہم بات کرتے ہیں اور تخلیق کی جب ہم بات کرتے ہیں جس میں پوری کائنات ہے اور کہکشاؤں پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام آتے ہیں ان ناموں سے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تخلیق میں کیا کیا جسے کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکشن ہے، اور کس طریقے سے خالق نے یہ سب کچھ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اب دیکھیں نا، کہیں پہ آتا ہے خلق السماوات والارض، کہاں پہ آتا ہے بدیع السماوات والارض، کہیں پہ آئے گا فاطر السماوات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیق میں جو اینگلز ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے۔ صحیح۔ تخلیق تو یہ ہے کہ مادہ موجود ہو اور اس سے کوئی چیز پیدا کی جائے۔ جی۔ بدیع السماوات میں یہ ہے کہ بالکل نئے سے، جو کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں، کوئی تقلید کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، اور آپ ایک نئی چیز بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ پھر فاطر السماوات کے اس کو تراش خراش کے خوبصورتی کے ساتھ ان کو آپس میں ایڈجسٹ فٹ کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں۔ صحیح، جیسے المصور بھی آتا ہے، یعنی اس کو خوبصورت صورت دینی۔ صحیح۔ ڈرائنگ ایکچولی شاید ہم اس خوبصورتی کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہم تو ہمیشہ را مٹیریل لاتے ہیں اور اس سے پھر ہم نئی نئی انوویٹیو چیزیں بناتے ہیں اور ہم اسی پہ ایک دوسرے سے شاباشیں لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ تصور جو آپ بتا رہی ہیں کہ مادہ ہی موجود نہیں تھا۔ جی جی، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تخلیق کی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں دی کہ اس سے آگے نسل بڑھتی ہے، اور مطلب عورت سے بھی، اور اسی لیے ہاؤس وائف کو ربۃ البیت کہتے ہیں، جو رب ہے نا وہ ان کے وہ سارے کام مینیج کر رہی ہوتی ہے، پال کے مطلب بچوں کو۔
لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تمام تخلیق کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرے. اچھا، اسی طرح سے اکثر جب تخلیق کا ذکر آتا ہے کہیں پہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام بہت زیادہ آتے ہیں، الغنی اور الحمید. تو یہ بھی اب آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا لنک ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اپنے آپ تعریف کے قابل ہے؟ تو یہ اس میں کیا آپ کو لگتا ہے؟ غنی کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، مینس کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور ہاں انسان اور باقی ان کے بارے میں آتے ہیں انتم الفقراء، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ریلیٹو اور یہ مالی مطلب اعتبار کے لیے غنی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح بے نیاز کا دوسرا ورڈ سمد استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. سمد وہ کہ جو یعنی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی جو کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک. تو یہ دونوں کا فرق ہمیں نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں اعتبار سے ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے مالی اعتبار سے بھی اور ایک اسٹرانگ ترین شخصیت کے اعتبار سے بھی بے نیاز ہے. اچھا، قرآن پاک میں جیسے قرآن یہ سورج اور چاند کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ آج کل کی سائنسز جو ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہیں کہ جی جو پلانٹس ہیں ان کے ایک سے زیادہ مونز ہیں، زیادہ چاند ہیں، تو اس کو ہم کیسے پھر ریلیٹ کرتے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں شاید ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک ایک ہی سورج، شمس اور ایک ہی چاند کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر عربک کی تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنی نشانی بتایا وہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلٌ فی فلک یسبحون. باقی لینگویجز جیسے انگلش یا اردو ہم جانتے ہیں تو اس میں دو فارمز ہوتی ہیں، سنگولر اینڈ پلورل. صحیح. عربک میں 3 فارمز ہوتی ہیں، سنگولر، ڈوئل اینڈ دین پلورل. اچھا. ڈوئل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے 2 چیزوں کو ڈینوٹ کرنے کے لیے، اور شمس اور قمر 2 ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے لیے جمع کا صیغہ آ رہا ہے کئی جگہ پہ. ٹھیک ہے کہ جیسے کلٌ فی فلک یسبحون پلورل ہے، یہ جو فعل یوز ہو رہا ہے پلورل کا آ رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ ایک سورج اور ایک چاند نہیں ہے، یہ بہت سے ہیں. اچھا. اسی طرح ایک اور آیت میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. اب خلقہن جس نے انہیں پیدا کیا، صرف سورج اور چاند نہیں، اب یہ ہننا جو پروناؤن ہے یہ بھی جمع کا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ قرآن پاک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیر آر مور دین ون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ بھی آپ آیت بتا رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جتنی مرضی سائنسز، اب اللہ تعالیٰ کی نا یہ سورج ایک بہت بڑی نشانی ہے. صحیح. اور اب ہم سائنسز جتنی ڈسکوریز ایڈوانسمنٹس پہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے کہ ان سائنسز میں آپ جہاں مرضی ایڈوانسمنٹس پہ جائیں بٹ ان کو اپنا رب نہ مان لیں. رب اس کو مانیں کہ جس نے انہیں پیدا کیا، تخلیق کیا ہے. سائمہ میں آپ کی طرف آتی ہوں، کیا بتائیں گے کہ یہ کہکشائیں جو ہیں یہ کیسے وجود میں آئیں؟ جی، کہکشاؤں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ ایک دھوئیں کی طرح تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. دونوں نے کہا کہ ہم فرما برداری کے ساتھ آتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہر کہکشاں دراصل جو ہے ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہیں. صحیح. اور یہ ستارے بیسیکلی اسی دھوئیں سے بنتی ہیں جس کا مینشن میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہی دخان، دھوئیں سے. اب ایک کہکشاں میں تقریباً 100 ارب ستارے ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کہکشاں ہی ان ستاروں کی برتھ پلیس ہوتی ہے. یہاں پہ یہ پروان چڑھتے ہیں اور اسی میں یہ مر جاتے ہیں. صحیح. اب جہاں یہ بنتے ہیں کہکشاں میں وہاں پہ گیس اور گرد کے جو عظیم و شان بادل ہیں جنہیں ہم نیبیولا کہتے ہیں، وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک. اب ایک اندازے کے مطابق ہمارے آبزرویبل کائنات جتنا بھی ہے اس میں تقریباً لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں 2 کھرب کہکشائیں ہیں. اچھا. یعنی اتنا وسیع ہے ہمارا کائنات اور وقت کے ساتھ مزید ایکسپینڈ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا، جب ہبل ٹیلیسکوپ کو انہوں نے آسمان کی طرف پوائنٹ کیا، ایک چھوٹے سے حصے کی طرف، یوں کہہ دیجئے کہ جیسے ہمارا جو چاند ہے اس کے 1/10 حصے کے برابر. صحیح. اور اس کیمرہ کو انہوں نے 11 دن تک کھلا چھوڑا تاکہ وہ تصویریں لیتی رہیں. پھر بعد میں جب انہوں نے وہ تصویریں ڈیولپ کی تو ان پہ یہ انکشاف ہوا کہ وہ جو چھوٹا سا حصہ جو ہمارے چاند کے 1/10 کے برابر ہے آسمان میں، وہاں پہ ان گنت گیلیکسیز ان کو ملی. سبحان اللہ. اور یہ گیلیکسیز دراصل شروع جب ہوتی ہے یہ گیس اور گرد
اور کیا کہتے ہیں ستاروں کے بے ہنگم مجموعے ہوتے ہیں. صحیح. قوت ثقل ان کی بے ترتیبی کو ختم کرتی ہے اور پھر ان کو ساخت بھی دیتی ہے، اور یہ قوت ثقل ناقابل یقین حد تک طاقتور ہوتی ہے. مختلف کہکشاؤں کو ان کی ساخت کی وجہ سے نام بھی دیے گئے ہیں. اچھا. جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس ورلپول گیلیکسی ہے، گردابی کہکشاں. پھر آپ کے پاس ایلپٹیکل گیلیکسی ہے جو بیزوی شکل میں ہے، بیزوی کہکشاں اس کو کہتے ہیں. پھر رنگ گیلیکسی ہے چھلے کی شکل کی. اور پھر ہماری ملکی وے. ہاں جی، میں ملکی وے پہ آنا چاہ رہی تھی کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی جی بالکل. ہماری ملکی وے جو ہے اس کی عمر جو ہے تقریباً 12 ارب سال سے زیادہ ہے. اچھا. اتنی پرانی ہے یہ. اور یہ ایک ٹکیا ڈسک کی شکل میں ہے. اس کے اسپائرل دیو ہیکل بازو ہیں، اور اس میں جتنے مطلب اکثریت ستاروں کے اپنے سیارے اور چاند بھی ہے. یوں کہہ دیجئے کہ جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں ہمارے سولر سسٹمز کی طرح مزید اور بھی سولر سسٹمز ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو سائنسز ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ جو اتنی گیلیکسیز ہیں اور جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ہے، مطلب مائنڈ بلوئنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان گیلیکسیز کو کس چیز نے منظم اور مربوط جو ہے وہ رکھا ہوا ہے؟ ان گیلیکسیز کو ایک تو ان کی جو قوت ثقل ہے ان سیلیسٹیل باڈیز کو، اس کے علاوہ ان کہکشاؤں کے اینڈ سینٹر میں سپر میسو بلیک ہولز ہوتے ہیں جن سے ایک زبردست قسم کی قوت ثقل نکل رہی ہوتی ہیں، اور ان کی وہاں موجودگی کی پہچان یہی ہے کہ وہاں سے ایک زبردست توانائی ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم سائنٹسٹ نے جب مزید مشاہدے کیے اور اینالائز کیا چیزوں کو، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ ان سیلیسٹیل باڈیز کی اپنی قوت ثقل اور یہ سپر میسو بلیک ہولز کی جو قوت ثقل ہے وہ اتنی طاقتور نہیں کہ ان سپر کلسٹرز کہکشاؤں کا آپس میں منظم اور خوبصورت طریقے سے رکھ سکے. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کون سی نادیدہ چیز ہے جو ان کو آپس میں ایسے ربط کے ساتھ اور منظم طریقے سے رکھی ہوئی ہیں. تو 1930 میں سوئٹزرلینڈ کا ایک مشہور ایسٹرونامر فرٹز زویکی، اس نے یہ دریافت کیا کہ ایک میٹر موجود ہے، ایک مادہ، اچھا، جس کو اس نے تاریک مادہ یعنی ڈارک میٹر کا نام دیا. صحیح. اب یہ مادہ بعد کے سائنٹسٹ کے سمجھ میں تو آیا، اس وقت کے سائنٹسٹ کے سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ڈارک میٹر. صحیح. لیکن بعد میں سب نے اس کے ساتھ اگری کیا اور کہا کہ ہاں واقعی یہ جو ڈارک میٹر ہے جو ان ساری چیزوں کو سپر کلسٹرز آف گیلیکسیز کو منظم اور مربوط رکھے ہوئے ہیں، یہ زمان و مکان کی ابتدا سے کار فرما ہے. اور یہ بہت زیادہ ہے، اس کا نہ ہم پیچھا کر سکتے ہیں نہ میجر کر سکتے ہیں. یہ گریوٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ہر چیز اور ہر جگہ پہ اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں ایکسپینشن کی بات آتی ہے تو ابھی 20ویں صدی کے آخر میں ہی ایسٹرونامرز نے ایک کائناتی قوت ڈسکور کی. اچھا. اور اس کائناتی قوت کا اٹس ویری انٹرسٹنگ، دے کال اٹ دا ڈارک انرجی. اچھا. یعنی تاریک توانائی. یہ ایک ایسے پراسرار فورس ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس پراسرار تاریک توانائی نے پورے اسپیس میں سپرنگز لگائے ہوں. صحیح. جو کہ ان سیلیسٹیل باڈیز کو ایک دوسرے سے دھکیل رہے ہوں. اچھا. اور پھر میں اپنی بات کو اسی پہ اینڈ کروں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کشادگی کرنے والے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، ہم نے یہ جانا کہ قرآن پاک میں جو آیات ہمیں پتہ چلتی ہیں کہکشاؤں کے بارے میں، اور جو کچھ سائنسز دریافت کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں اور آگے بھی کریں گی، ان کے اندر کیا ربط ہے اور اس کو سمجھنے اور جاننے کی اور ان رازوں کو دیکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. بات ہم کر رہے ہیں کہکشاؤں کی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس نے کیا بتایا اور قرآن نے کیا کیا راز کھولے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ جن کا نام ہے صبا خان. ان کا 18 سال کا پڑھانے کا تجربہ ہے، ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں اور اس وقت ایک اسکول میں سینئر مینجمنٹ میں آتی ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو یہ سب کانسیپٹ جو ہیں کیسے دیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صبا، میں آپ جیسے بچوں کو اسکول میں دیکھتی ہیں، اتنے سالوں سے آپ پڑھا بھی رہی ہیں اور ماشاءاللہ اب آپ سپروائز کر رہی ہیں ٹیچرز کو، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو گیلیکسیز کا کانسیپٹ ہے یا کائنات کا کانسیپٹ ہے اور یہ سائنسز میں ہمارے موجود ہوتا ہے، ہر کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس سبجیکٹس میں بچے سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم قرآن اور حدیث سے ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلی بات جو ہے جو ہمیں بہت ضروری ہے بچوں کو کانسیپٹ دینے کی وہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات کو کوئی چلا رہا ہے اور یہ اتنا مربوط نظام ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. تو ہمیں الخالق کا تصور دینا ہے بچوں کو کہ کوئی کریٹر ہے اس دنیا کا اور اس کائنات کا, اور اس کے ساتھ جب ہم گیلیکسیز آپ نے جیسے کہا ہے کہ پڑھاتے ہیں یا کائنات کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو اللہ سے ہم جو جوڑ سکتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے. تو ہم بچوں کو وہاں سے ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں ہم نے جو یہ آپ کو بات بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہوئی ہے, اس طرح سے یہاں پر یہ آسمانوں کا ذکر کیا ہوا ہے, یہاں پر زمین کا ذکر ہے, تو اس میں چھپے ہوئے خزانے جو ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے. تو یہ ہمیں قرآن کے ساتھ ہی ان کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہماری سائنس کی جو بکس ہوتی ہیں, ہم اگر ایک اسلامک ملک کی بات کریں تو اس میں ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی آیات بیچ میں انٹیگریٹڈ ہوں. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے ایک ٹیچر کے لیے کہ وہ جائے ایکسپلور کرے اور ڈھونڈے اور اس پہ کام کرے. آپ کس طرح سے اپنے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان آیات کو کنیکٹ کر سکیں؟ دیکھیے بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے صرف سائنسی بات کی جاتی ہے, اور ساتھ میں دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ٹیچرز بھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بس جو کتاب میں ہے وہ پڑھا دیا. ایک ٹیچر کو بہت ویل اکوپڈ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس موضوع پر دسترس ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود ایکسپلور کرے, وہ سرچ کرے کہاں پر ذکر ہے, کیا تفسیر ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کر آئے اور وہ پھر بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا, بچے جو ہیں جب آپ ایسے بتاتے ہیں تو بچے سوال پوچھتے ہیں؟ بہت زیادہ, کیونکہ بچے تو اتنے انکیوزیٹو ہوتے ہیں, ان کی اتنی تجسس ہوتا ہے. ہر عمر کے بچے, چھوٹے بچے اپنی کیپیسٹی جو ان کی تھنکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے سوال پوچھتے ہیں, اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا مطالعہ اتنا ہی وسیع ہوتا جاتا ہے, ان کی ریسرچ اتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے, تو پھر ان کے جو کویسچنز ہیں وہ بڑے چیلنجنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس قسم کے چیلنجنگ کویسچن, اسپیشلی بڑے بچے جو یوتھ ہوتا ہے وہ ہمارا پوچھتا ہے؟ ان کا, کیونکہ دیکھیے ہم جب گیلیکسی کے بارے میں فرض کریں پڑھا رہے ہیں, یا اپنی ایون صرف اور صرف اگر ہم بڑا اس کو نیچے لیول پہ لا کے دیکھیں کہ سولر سسٹم کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, تو ان کا کویشچن ہوگا کہ کیا کوئی اور بھی سولر سسٹمز ہیں, کیا اور بھی سورج ہیں, کیا ہم اگر ہماری ایک گیلیکسی ہے تو کیا اور بھی گیلیکسیز ہیں, وہاں پر کیا لائف ہے, کیا ہمارے جیسے انسان وہاں ہوں گے, اور بلیک ہول کیا ہے, اور ہم اگر گزریں کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں. تو دے کم اپ ود all sorts of questions. تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ پوچھے گا کہ اچھا میرا اب اتنا وزن ہے, میں اگر چاند پہ چلا جاؤں تو کیسے میں چلوں گا, کیا کروں گا. صحیح. صبا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی, چھوٹے بچے ہیں وہ بیسک سائنس کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں, بڑے بچے ہیں وہ ذرا کمپلیکیٹڈ سوال پوچھ رہے ہیں سائنسز سے متعلق. لیکن جب ہم کائنات کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, تخلیق کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, اور اب ہم اپنے رب سے بھی ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم بتا بھی رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیات ہیں. اچھا, چھوٹا بچہ تو سنتا ہے نا تو وہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, وہ ویسے ہی بہت زیادہ اس طرح سے امپریسڈ ہوتا ہے. بڑا بچہ ہو گیا, اب اس کا ایکسپوجر ایسے فورمز پہ ایسی چیزوں سے ہو رہا ہے, ایسے تھاٹ پروسیسز سے ہو رہا ہے, وہ آپ کی ہر چیز کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بگ بینگ ٹھیک ہے, ڈارونزم ٹھیک ہے, جو تھیوریز ہمیں پتہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے, دین جو ہے اس سے سیپریٹ ہے. یعنی وہ سائنس اور دین کو سیپریٹ کرتا جاتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیوں ایسے مراحل آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمیں شروع سے بچے کو قرآن کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے, اور ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو ٹریگر کر کے ہم نے رکھنا ہے. ہمارے ہاں ایک جو اوور آل جو ایک معاشرے میں ہمارا ہے کہ جیسے صبح کو اٹھتے ہیں تو اٹھ کے فوراً میوزک لگا لیا, واش روم گئے میوزک لگا ہوا ہے, گاڑی میں بیٹھے ریڈیو لگا لیا, جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا فون کے دیکھا ہوگا بڑے بچے کھانا کھانے بیٹھے پہلے انہوں نے سیٹ کیا, اپنے ہیڈ فونز لگائے اور پھر کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھاٹ پروسیس شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, بلاک ہو گیا ہے, وہ عمل ختم ہو گیا ہے. تو ہم نے اس کو ٹریگر کرنا ہے اس کو, اور اس کے اندر
ان کو فکر کرنے کی، تدبر کرنے کے لیے خود سے ہم نے ان کو کویسچنز دینے ہیں صحیح کہ اچھا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ آسمان کیسے ٹھہرا ہوا ہے ایک دوسرے کے مدار میں، کوئی سن سے ہماری ارتھ پروٹیکٹڈ ہے. تو سوالات ہم نے ان کو دینے ہیں جس پر کہ وہ غور کریں. صحیح، غور و فکر یعنی کہ ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ جب آپ کسی ٹیچر سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ پرسنلی بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اگر کسی ٹیچر کو، پرنسپل کو کہا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ میتھس ہے، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، فزکس، جو بھی، آپ ان سب کو ریلیٹ کریں ان سائنسز کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، تو ان کی شکل پہ بالکل ایک لاسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہے. تو آپ ماشاءاللہ ایسے سیٹ اپ میں ہیں جہاں آپ یہ کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں بتایا گیا، جو کچھ سائنسز میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اس میں بڑی ہارمنی ہے؟ اس میں مکمل ہارمنی ہے، اس لیے کہ ہم کوشش کر کے دیکھیں. جو ایک تو یہ کہ جو یہ شعبہ ہے اور ہمارا یہ جو پیشہ ہے یہ بہت مقدس پیشہ ہے، اور سب سے پہلی بات ہے کہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے. تو اس کے حساب سے اگر ہم چلیں، ہم نے صرف ان کو دنیاوی تعلیم نہیں دینی ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ اتنے ویل ایکوپڈ ہونے چاہیے، اور ہر سبجیکٹ چاہے میتھمیٹکس ہو، آپ ریشو ان کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں، وراثت کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں. ہر ٹاپک اسلامکلی انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک ایسی ٹیچر ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو میں نے آپ سے پہلی دفعہ سنا اور مجھے لگا بڑا بریلینٹ آئیڈیا آپ نے دیا ہے، میرے تو دماغ میں ایسے آئیڈیاز نہیں آ رہے. یعنی اگر میں آپ کی بات کروں، ماشاءاللہ ایک تو آپ کا ایکسپیرینس ہے، لیکن آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں، ایک عام جو کسی اسکول میں کسی سیٹ اپ میں ٹیچر ہے اس کے دماغ میں آئیڈیاز کیوں نہیں آ رہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ ٹیچر کو ایک تو خود بہت کلیئر مائنڈ ہونا پڑے گا. اگر ہم ٹیچرز ہی کے تھاٹ جو ہے تھاٹس وہ کلیئر نہیں ہیں اور ہم خود اپنے رب سے نہیں جڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے جوڑیں گے؟ ہمارے اگر اپنی ریسرچ یا ہمارا قرآن کا علم نہیں ہے تو ہم کیسے وہ دے پائیں گے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ہماری جو ٹریننگز ہوتی ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے استاذوں کو یہ بات بتانی چاہیے، اور ان کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس بچوں سے پہلے تو ان کا ٹریگر ہونا چاہیے. یعنی کہ قرآن جب وہ پڑھنا شروع کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی یہ راز ان پہ کھلیں گے. اچھا پھر یہ والے کانسیپٹ سارے جو ہوتے ہیں، جو سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں، اور ان کو پھر وہی باتیں انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ پڑھانا کہ اس کے اندر اللہ کا خالق ہونا، اس کی پہچان، اس کی معرفت، زندگی کا مقصد بچوں پہ واضح ہو، یہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کی کیا آپشنز ہیں، کیا طریقے ہیں کہ ٹیچر کر سکتی ہے؟ اس کے اندر بڑا ہمیں ایک کمپریہنسو لیسن پلان ہر لیسن سے پہلے بنانا چاہیے ٹیچر کو. اور اس لیے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پلاننگ کر لی تو وہ ہاف ڈن، اور اس کے بعد آپ کلاس میں جائیں، اور اس کے اندر ایکٹیویٹی بیسڈ ہونا چاہیے. آپ بچوں کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لیسن ہونا چاہیے. تو اس میں آپ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز آپ کروا سکتے ہیں، ڈفرینٹ پیئر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ان کو ریسرچ ورک دیجیے، ان کو پروجیکٹس دیجیے، 3D ماڈلز وہ بنا کے لائیں، اور ساتھ میں انٹیگریٹ کریں. جیسے اگر گیلیکسیز کے بارے میں پڑھا ہے تو اب ایک پوئم لکھیں، اب وہ بروشر بنائیں کہ آپ کوئی اپنی گیلیکسی جو ہے اس پہ چاہتے ہیں کہ وزٹ کریں تو اس کو کیا چیزیں آپ خوبصورت بتائیں گے اس کی. اور اسی طرح سے ایگزیبیشن کروا سکتے ہیں، آپ پوسٹرز بنوا سکتے ہیں، آرٹس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ جیسے کئی دفعہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ سائنٹیفک ان کو کانسیپٹ دیں، ان کو ایکسپلور کریں کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، اور وائس ورسا کئی دفعہ آپ قرآن کی آیت دیکھ کے کہیں کہ اب ایکسپلور کریں کہ سائنسز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بالکل ہر چیز کو اگر آپ ڈھونڈیں تو اس کا جواب قرآن میں ہمیں ضرور ملتا ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اسکول میں، ایجوکیشنل سسٹم میں ان باتوں کو رائج کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، اور ہمارے اساتذہ کو اپنے آپ کو ایکوپ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے. بات کی ہم نے کہکشاؤں کی، گیلیکسیز کی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے لوگوں نے رات کو آسمان کو دیکھا اور سوچا کہ یہاں پر کیا کچھ ہے، کیا کیا راز ہیں. اس کو
بہت سے شعراء نے بھی دیکھنے کی کوشش کی، میوزک میں بھی ہمیں اس کا ذکر نظر آتا ہے، فلسفی میں بھی نظر آتا ہے، اور سائنسز بھی اس کے پیچھے لگی رہیں۔ اسی طلب میں اور کھوج میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12,000 سال پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اڑنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے آسمانوں پہ جانے کی کوشش کی کہ ہم کھوج لگائیں گیلیکسیز میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ایسٹرونومی کی ان رازوں کو جاننے کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، لونر اینڈ سولر کیلنڈر، رمضان، حج، یہ سب چیزیں چاند کی اور سورج کی گردش کے اوپر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کے بارے میں جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ کا تعین کرنا، مکہ کی پوزیشن کو دیکھنا پوری دنیا میں کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ نماز پڑھ سکیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ سے ایسٹرونومی میں، کہکشاؤں کی کھوج میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، سو مچ سو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس کے اوپر بہت توجہ دی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اسکالرز کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ روزانہ اس کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے کہ آسمان میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے، اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے بہت سے جو پلانٹس کو دیکھا، ان کے لانگیٹیوڈز اور لیٹیٹیوڈز کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بہت سے گیلیکسیز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ تھرڈ، انیکویلٹی آف مونز موشن کو ڈسکور کیا۔ بہت سے انسٹرومنٹس جو اس وقت بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد مسلمانوں نے ہی شروع کی۔ 165 کے قریب جو ہمیں سٹارز نظر آتے ہیں ان کو جو ٹائٹلز دیے گئے وہ بھی عربی زبان سے ہی اسی وجہ سے نکلے ہیں۔ اسپین میں جہاں کے مسلمانوں کا جب عروج تھا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹولیڈو میں 300 سال تک جو تھا وہاں پہ سینٹر آف ورلڈ ایسٹرونومی تھا، اور مسلمانوں نے اس میں بڑا کی رول جو ہے ادا کیا۔ 19 سینچری میں بغداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید جو خلیفہ تھے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا جس کو انٹلیکچول اکیڈمی کا نام دیا۔ وہاں پر مسلمانوں کے عروج سے پہلے جو مختلف مذاہب میں یا مختلف ایکسپرٹس نے کام کیا اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کروایا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے ایسٹرونومی پہ کام کیا وہ 500 سال تک بیسس آف کاسمولوجی بنا، اور اسی وجہ سے بہت سا کام جو کہ یورپ میں ہوا اور کتنی صدیوں تک مسلمانوں کے ہی اس کام کی بنیاد پہ وہ آگے چلتے چلے گئے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنسز سے ایک صاحب ایمان شخص کیسے فائدہ حاصل کرتا ہے اور کیسے وہ ان سائنسز کو ایکسپلور بھی کرتا ہے۔ ہم چاہیں گے، میرے ساتھ اس وقت میری ساتھی موجود ہیں سائمہ، جو کہ قرآن کی ٹیچر بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور وہ سائنسز اور قرآن کے اوپر ایک گہری نظر بھی رکھتی ہیں۔ کچھ ایسے اسٹرونیمرز پہ بھی بات کریں جنہوں نے بہت زیادہ سائنسز میں آگے کام کیا، اور ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ ان کے نام کو بھی شاید نہیں پہچانتا، یا یہ وہ سوچتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ صرف بیٹھ کر شاید اللہ کو ایسے یاد کر رہے ہیں کہ اس کی یاد میں اس طرح جا ہی نہیں رہے، اپنے خالق کی پہچان بھی اس طرح حاصل نہیں کر رہے جیسے کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سائمہ، آپ ہمیں کچھ ایسٹرونیمرز کے بارے میں بتائیے۔ جی ضرور۔ جیسے کہ مسلمانوں کا گولڈن ایج 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک تھا، اس میں مسلمان سائنٹسٹ نے بہت سے ڈسکوریز اور انوینشنز کی، جن میں سے چند ایک میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں۔ جی ضرور۔ البیرونی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ ایک ایرانی اسکالر تھے، خوارزم کے قریب ایک بستی بیرون سے تعلق رکھتے تھے جہاں سے ان کا نام البیرونی بنا۔ صحیح۔ انہوں نے غزنی میں ایک رصد کا این آبزرویٹری وہ بنائی جہاں بیٹھ کے وہ فلکیات کا مشاہدہ کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں پہلے انسان ہے جنہوں نے کہا کہ زمین سفیریکل ہے، گول ہے۔ پھر ان کا ایک اہم کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا جس کی وجہ سے یہ مشہور بھی زیادہ ہوئے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نظام شمسی کا جو سینٹر ہے، مرکز ہے، وہ ہمارا سورج ہے اور وہ زمین نہیں ہے جیسے کہ اس وقت کے ایسٹرونومرز کا خیال تھا۔ ایک اور بات جو بہت ہی انسان کو تعجب میں ڈالتی ہے، سبحان اللہ، 1000 سال پہلے انہوں نے زمین کے سرکمفرنس اور ڈائیمیٹر کو میجر کیا، معلوم کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹرونومر جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، ابن یونس کے نام سے، یہ بھی بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے ستاروں اور سیاروں کے مدار پر تحقیق کی۔
ٹھیک. اور یہ اس کنکلوژن پر پہنچے کہ زمین ہر 70 سال کے بعد 1 ڈگری وابل کرتی ہے, اچھا, نہ کہ 100 سال کے بعد جیسے کہ اس وقت کے گریک ایسٹرونیمر ٹولمی کا خیال تھا. صحیح. اب اس کی یہ دریافت جو ہے یہ اس نے ایک نئی سمت دی ایسٹرونیمرز کو, اس کے بیس پہ کوپرنیکس نے پھر ہیلیو سینٹرک ماڈل تجویز کیا. پھر اگر آپ آگے جاتے ہیں تو اور بھی اسلامی دنیا کے ایک مشہور ترین ایسٹرونیمر ہے ابن الہیثم کے نام سے, جن کو فادر آف آپٹکس بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ دریافت کیا تھا اپنے دور میں کہ لائٹ جو ہے وہ ہمارے آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اسٹریٹ لائنز میں, نہ کہ ہمارے آنکھوں سے باہر نکلتی ہیں. صحیح. جیسے کہ ٹولمی کا خیال تھا, کنٹمپریری جو ایسٹرونیمر تھے اس وقت. پھر انہی کی تحقیقات کو بیس بنا کے کیمرہ آبسکیورا ڈیولپ کیا گیا, اچھا, جو بالآخر ٹیلیسکوپ کے بننے میں معاون ثابت ہوا. صحیح. پھر اگر آپ دیکھیں تو خواتین نے بھی بہت خدمات انجام دی ہمارے گولڈن ایرا میں, سنہری دور میں. 859 AD میں موروکو میں پہلی یونیورسٹی بنی جو ایک خاتون فاطمہ الفہری نے بنائی. صحیح. اور اس یونیورسٹی میں دنیا سے اسکالرز آتے تھے بشمول عیسائی اور یہودی اسکالرز, ایسٹرونومی پڑھنے, میتھ پڑھنے اور فلسفی پڑھنے کے لیے. پھر اگر دیکھا جائے تو مریم الاسترولابی بھی مینشنیبل ہے, مطلب شی از ورتھ مینشننگ. یہ ملک شام سے تعلق رکھتی تھی اور مسلمان خاتون سائنٹسٹ تھی. صحیح. انہوں نے ایسٹرولیب کو پرفیکشن دی. اچھا. اور ایسٹرولیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیلیسٹیل باڈیز کی الٹیٹیوڈ ڈٹرمن کرنے کے لیے. اچھا. سو یہ چند ایک ایسٹرونیمرز ہیں جنہوں نے اہم رول پلے کیا ایسٹرونومی کے میدان میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اپنی ہسٹری کو بھی ایکسپلور کریں تو ہمیں کیسے کیسے نام ملتے ہیں اور کیسی کیسی انفارمیشن ہم پہ کھلتی ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنا, پڑھنا اور اس کو آج کی سائنس سے ریلیٹ کرنا, یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بارے میں سوچیے گا. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.